بسم اللہ الرحمن الرحیم انفو 56 کے معزز دوستو السلام علیکم دوستو، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ابلیس کی پیدائش سے لے کر تخلیق آدم تک مختلف حالات و واقعات سے متعلق آگاہی حاصل کی، جس میں ہم نے بتایا کہ انسانوں سے پہلے زمین پر کون سی مخلوق تھی اور ان کا طرز زندگی کیا تھا، اور مزید یہ کہ ابلیس کیسے زمین سے آسمان کی وسطوں تک پہنچا اور اپنی ریاضت اور عبادت کی وجہ سے اللہ کے مقرب مقام حاصل کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تخلیق آدم پر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ اس لائن پر بھی گفتگو کریں گے کہ کس وجہ سے دھتکار کر دربار الہی سے دوبارہ زمین پر پھینکا گیا اور وہ نہ صرف نسل آدم کا دشمن بنا بلکہ اللہ کو چیلنج کیا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ لیکن یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ اس کا پہلا حصہ لازمی دیکھیں، جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو ناظرین، قرآن مجید فرقان الحمید سورۃ بقرہ آیت 30 تا 35 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ کہنے لگے کیا تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح و تقدیس بھی کر رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں جواب دیا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام اور صفات سکھا دیے، پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے ان سے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے ان اشیاء کے نام تو بتاؤ۔ فرشتے کہنے لگے کہ نقص سے پاک تو تیری ہی ذات ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا، اور ہر چیز کو جاننے والا اور اس کی حکمت کو سمجھنے والا تو ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے فرمایا کہ اے آدم، ان فرشتوں کو ان اشیاء کے نام تو بتاؤ۔ تو جب آدم نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جاننے والا ہوں، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور ان باتوں کو بھی جو تم چھپاتے ہو۔ معزز دوستو، اللہ پاک نے سب ملائکہ مقربین کو اکٹھا فرمایا۔ عرش کے سائے میں جب سب جمع ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا لایا گیا اور روح کو حکم دیا کہ اس میں داخل ہو جا۔ پتلے نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو بعض روایات کے مطابق آنکھیں کھولتے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا تھا شکر الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی نظر عرش کے ماتھے پر پڑی تو انہیں وہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا نظر آیا۔ عرش کے ماتھے پر کلمہ طیبہ پڑھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں سوال کیا کہ اے میرے پروردگار، یہ کون خوش نصیب ہے جن کا نام آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ جواب ملا کہ اے آدم، یہ نام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے جو آپ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد وہ وقت آیا جس نے عبادت گزار زاہد و عابد عزازیل کو ابلیس بنا دیا۔ قرآن مجید فرقان الحمید سورۃ بقرہ آیت 36 میں ارشاد ہوتا ہے، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے اسے نہ مانا اور تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا۔ دوستو، بعض روایات کے مطابق پہلے مقرب فرشتوں نے باری باری سجدہ کیا تھا۔ سب سے پہلے جبرائیل، پھر میکائیل اور پھر اسرافیل اور پھر اسرائیل نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ پھر سب ملائکہ، سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور کھڑا رہا۔ بارگاہ الہی سے سوال ہوا کہ اے ابلیس، سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یاد رہے یہ نیا نام اس سے پہلے تک عزازیل ہی تھا۔ ابلیس نے جواب دیا کہ اے عظمت دینے والے رب، میں آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ میں اس سے بہتر ہوں۔ آدم مٹی سے بنایا گیا ہے جبکہ میں آگ سے بنا ہوں اور میں اس سے بہتر ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ ابلیس کی حیت تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ آسمانی لباس چھن گیا، لعنت اور رسوائی کا لباس ابلیس کے بدن پر زیب ہو گیا۔ گلے میں لعنت کا توق جو نور خوشبو عطا ہوا تھا سب چھن گیا۔ اس کی جگہ غلاظت، تعفن، ہیبت ناکی مل گئی۔ فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھا کے ابلیس کی حالت دیکھی تو دوبارہ سجدے میں گر پڑے۔ بعض علماء کرام نماز میں موجود دوسرے سجدے کو اسی سجدے کی یادگار قرار دیتے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ اس نافرمانی کے بعد ابلیس کو 100 سال تک تنگ و طریق جگہ پر قید رکھا گیا۔ جب قید تنہائی سے 100 سال بعد باہر نکالا گیا تو اس کی شکل بری طرح مسخ ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے تمام مقرب فرشتوں نے ابلیس پر لعنت کی، پھر
پھر باقی سب فرشتوں کل ملائکہ سب نے ابلیس پر لعنت بھیجی۔ ابلیس اپنی ضد پر ڈٹا رہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اے اللہ آپ نے میرے مقدر میں یہ سب لکھ دیا تھا، میں نے ایسا کرنا تھا۔ جواب میں ارشاد ہوتا رہا، نہیں ابلیس تیری خطا ہے، یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے ہمارے حکم سے روگردانی کی۔ اس کے بعد ابلیس نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اگر میں راندہ درگاہ ٹھہرا ہوں تو میری یہ خواہشیں پوری کی جائیں۔ بعض علماء کرام کے نزدیک ابلیس نے اپنی عبادت کے سلے میں یہ خواہش کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ آپ کا وعدہ ہے کہ نیکوں کو اجر ضرور دیں گے، میں یہ اجر دنیا میں ہی چاہتا ہوں۔ پہلی خواہش سورۃ حجر آیت 37 تا 38 کے مطابق تا قیامت موت سے مہلت، یعنی ابلیس نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک اولاد آدم کا آخری فرد بھی زمین سے نہ اٹھا لیا جائے، اور ابلیس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ اس کے بعد اس نے دوسری خواہش کی کہ مجھے طاقت دے کہ میں تیرے بندوں کو راہ حق سے بھٹکا سکوں۔ ارشاد ہوا تیری یہ خواہش بھی پوری ہوئی، مگر میرے نیک بندوں پر تیرا داؤ نہ چل سکے گا، تیرا فریب ان پر ہی چل سکے گا جو اس بات کی خامی رکھتے ہوں گے، اور ان کے لیے ہم نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ابلیس کی تیسری خواہش یہ تھی کہ میری اولاد بہت زیادہ ہو اور ان کی طویل عمریں ہو تاکہ میں اور میرا قبیلہ تیرے بندوں کو بھڑکائے۔ بارگاہ الہی سے ابلیس کی یہ خواہش بھی پوری ہوئی۔ ابلیس کی چوتھی خواہش یہ تھی کہ میں جو رنگ روپ شکل و صورت اختیار کرنا چاہوں کر سکوں۔ ارشاد الہی ہوا کہ تیری یہ خواہش بھی پوری کی، مگر تو کبھی بھی نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اختیار نہ کر سکے گا جسے میں آخری زمانے میں پیدا کرنے والا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، تمام خواہشات پوری ہونے کے بعد ابلیس اس طاق میں رہا کہ حضرت آدم اور حوا کو بہکایا جائے اور ان سے کسی طرح سے نافرمانی کروائی جائے۔ موقع پا کر ابلیس جنت میں داخل ہوا، سیدھا حوا کے پاس جا کر ڈاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ ساکنان جنت چونکہ سارے واقعے سے واقف تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے۔ اما حوا نے رونے کی وجہ پوچھی تو ابلیس کہنے لگا، مجھے آپ کے مستقبل کی فکر ہے، اللہ پاک عنقریب آپ سے ناراض ہونے والا ہے، آپ کو اور آپ کے شوہر کو آنے والی مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہوں، آپ بہت زیادہ عبادت کیا کریں، اللہ پاک سے ہمیشہ توبہ استغفار کیا کریں۔ ابلیس کی یہ باتیں سن کر اما حوا کو ابلیس اپنا ہمدرد لگا، مگر ابلیس کا اصل مقصد چونکہ کچھ اور تھا اس لیے وہ باقی ساکنان جنت کے سامنے نہیں کہہ سکا، لیکن بعد میں اس نے اما حوا کو علیحدگی میں ورغلایا کہ جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے اسی درخت کا پھل کھا لے، میں چونکہ فرشتوں کا استاد ہوں اس لیے اللہ پاک کی اسرار سے واقف ہوں، یہ پھل اگر آپ کھا لیتے ہیں تو مستقبل کی پریشانیاں نہیں ہوگی، مگر اس راز کا کسی اور کو پتہ نہ چلے اور نہ ہی میرا نام کسی پر ظاہر کرنا۔ یوں اما حوا نے وہ پھل جو کہ گندم یا جو کا تھا، کئی مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت حوا نے آدھا کھایا اور آدھا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بچا کے رکھ لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اما حوا نے 7 گوشے توڑے تھے، ایک خود کھایا اور ایک چھپا لیا اور 5 حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بچا کے رکھ لیے۔ خیر دوستو، ابلیس اپنا کام چونکہ کر چکا تھا اس لیے جنت سے اسی وقت واپس آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اما حوا کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے وہ پھل کھانے کی ضد کی، مگر حضرت آدم علیہ السلام نہ مانے اور فرمایا کہ جس بات سے میرے پروردگار نے منع فرمایا ہے میں وہ ہرگز نہیں کروں گا۔ ابلیس کی مثال بھی دی کہ اس کا کیا مقام تھا، مگر نافرمانی کی وجہ سے کیا ہو گیا، مگر اما حوا کی ضد اور مجبوری سے انہوں نے وہ پھل کھا لیا جس سے منع فرمایا گیا تھا۔ لیکن ابھی یہ پھل حلق سے نیچے نہیں اترا تھا کہ آپ کے جسم مبارک سے جنتی لباس غائب ہو گیا۔ قریب ہی انجیر اور اوت اور بعض جگہ بیان ہوتا ہے کہ کیلے کا درخت تھا اور ان درختوں کے پتے توڑ کر اپنا جسم ڈانپنے لگے۔ نافرمانی کے بعد حضرت آدم اور اما حوا اور ابلیس سب کو بارگاہ الہی میں طلب کر لیا گیا، سب کو ان کے جرم کے حساب سے سزائیں سنائی گئی۔ اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی سزائیں انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں بتاؤں گا، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ ٹاپک کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ابلیس لعین کی سزاؤں سے متعلق ہی بات کرتے ہیں۔ سزا کے طور پر ابلیس سے روئے زمین کی بادشاہی واپس لے لی گئی، جنت سے نکال دیا گیا اور جنت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر بند کر دیے گئے۔ وہ حسن، خوبیاں، وہ نور جو سب فرشتوں سے زیادہ تھا واپس لے لیا گیا۔ عزازیل والا نام واپس لے کر ابلیس کا نیا نام دے دیا گیا۔ آئندہ کی قومی شیاطین، ارواح خبیثہ، اشقیاء کی پیشوائی کا بدنما داغ لگا دیا گیا اور قیامت تک لعنت کا حقدار قرار پایا اور مغفرت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے۔ ابھی سے لے کر تا قیامت سب قوموں، سب افراد کے گناہ میں شریک جرم اور مستحق سزا قرار پایا۔ خطیب اہل النار کا بدنما داغ پیشانی پر چسپا کر دیا گیا۔ ان سزاؤں کے ساتھ ابلیس کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ حسد، نفرت وہ پہلا گناہ ہے جو اس نے روئے زمین پر قابیل کے دل میں پیدا کیا۔ ناظرین کرام، بعض لوگوں کے نزدیک شیطان نعوذ باللہ خدا کا ایک مقرب
فرشتہ تھا جو اس حکم عدولی کے بعد بارگاہ الہی سے راندہ درگاہ ہوا اور پھر اسے قیامت تک کے لیے بطور سزا زمین یعنی دنیا میں بیچ دیا گیا۔ حالانکہ یہ ایک فکری مغالطہ ہے جس کا دور ہونا بہت ضروری ہے۔ ابلیس ہرگز فرشتوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ فرشتے ازنوں کی مخلوق ہے جن میں گناہ کا مادہ موجود نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ ان کی کوئی نسل یا خاندان بھی نہیں ہوتا کہ ان کے وجود سے کوئی اور فرشتہ جنم لے سکے، جبکہ ابلیس یعنی شیطان کا تعلق جنوں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ارادے کی آزادی دے کر بیچا، اور یہ ارادے کی آزادی کا شاخسانہ ہی تھا کہ ابلیس نے بارگاہ الہی میں یہ جسارت کر دی اور اسی گناہ کی وجہ سے مردود ٹھہرا، اور اس کے پیچھے دراصل اس کا وہ تکبر تھا جو اللہ رب العزت کے نزدیک قابل قبول نہ ہو سکتا تھا۔ دوستو، قصہ آدم اور ابلیس بیان کرنے کا مقصد آپ کو یہ بتانا تھا جو صرف ایک حکم کی نافرمانی پر ابلیس بن گیا۔ تو سوچئے ذرا، ہم دن میں کتنی بار اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے اعمال کی طرف نظر دوڑائیں اور توبہ کریں، کیونکہ ہم پر توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے اور وہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ کر توبہ کریں کہ وہ آپ کی ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، تو اس سے حساب لگا لیں تو ماں بغیر معافی مانگے معاف کر دیتی ہے، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب ایک بار معصومیت کے ساتھ توبہ کہیں گے تو کیا وہ معاف نہیں کرے گا؟ ضرور کرے۔ اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اس ویڈیو اور سابقہ ویڈیوز میں جانے انجانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف فرما اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کوشش پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرے اور ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دے۔ جلد انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔